جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اس پروگرام کے آخری حصے میں بھی آپ بات کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، طالبان کا جو یار ہے پاکستان کا غدار ہے۔ ایک ریلی کی میں نے بات کی کہ مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام طالبان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، وہ تصویر، اور دوسری طرف ایک تصویر چھپی ہے کہ مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے زیر اہتمام پاک فوج اور حکومت کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے، جس میں نواز شریف کو سلام پیش کیا گیا ہے امن کی اس کوشش کے حوالے سے۔ تو ابھی حکومت یا نون لیگ یہ اعلان کرے کہ طالبان کا جو یار ہے وہ پاکستان کا یار ہے، یا پاکستان کے حوالے سے کہ ہم پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، تو دیکھیے کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کتنے لوگ بس کہ ان کی قیادت نے کہہ دیا۔ نون لیگ کے جیالے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس انداز میں آ گیا ہیں۔ اور پھر میں خورشید شاہ صاحب کی بات کروں کہ جو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ طالبان کو بے نظیر کا قاتل سمجھتے ہوئے پھر بھی مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر، یہ خبر چھپی ہے سکھر میں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ طالبان کو بے نظیر کا قاتل سمجھتے ہوئے پھر بھی مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ تو وہی بات کہ کدھر دیکھیں عوام کہاں جائے؟ اپوزیشن عمران خان دیکھ لیا، پیپلز پارٹی دیکھ لی، نون لیگ تو اقتدار میں ہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، کیا کریں؟ کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ کراچی اور اسلام آباد کے سانحوں کے اوپر اپنی مذمت کا اظہار کروں، جی میں آپ کو خراج تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جزاک اللہ۔ میں بار بار دیکھتا ہوں، مستقل دیکھتا ہوں کہ جس درد مندی کے ساتھ میں آپ پاکستان کا درد محسوس کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا را کچھ اپنے حصے قومی پیدا کریں اپنے اندر، وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے نقوی صاحب، آپ قائد اعظم کے ساتھی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے آپ کے ہاں ایک موضوع تھا کہ پاکستان کے عوام مظلوم ہیں جی یا بے حس ہیں۔ جی میں اس میں شرکت تو نہیں کر سکا تھا، لیکن بعد میں اس بات سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملتا اور میں بات کرتا تو میں یہ کہتا جی کہ پاکستان کے عوام اسینشلی بے حس ہیں، جی، اور مظلومیت جو ہے وہ ان کے حق میں اس لیے ہے کہ وہ بے حس ہیں، بے حسی جو دعوت دیتے ہیں ظالموں کو ظلم کرنے کی اپنی بے حسی کی وجہ سے۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے قوم اس وقت اتنی بری حالت میں ہے، اتنی بری حالت میں ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور بعض لوگوں کو میری بات ناگوار گزرے گی، مجھے یقین ہے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے ملک میں اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کا میں ممبر بننا چاہوں۔ ہاں چنانچہ میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں، صحیح ہے۔ ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں محب وطن یا ایماندار یا صاحب کردار لوگوں کی پارٹی سمجھوں۔ یہ مجھے بڑے افسوس کی بات معلوم ہوتی ہے۔ کوئی آپشن نہیں اسلام بچا۔ آباد کے اس کے سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اب سے چند دن پہلے جی جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ صاحب وہ اسلام آباد کے اندر القاعدہ، طالبان اور لشکر جنگی کے سیلز موجود ہیں۔ جی اس کی بڑی پرزور تردید کی تھی 2-1 دن کے بعد وزیر داخلہ نے، جی ہاں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو نہایت ہی سیف بنا رکھا ہے، اور ایک ایک آدمی کا ہمارے پاس پتہ ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس پورا اسلام آباد کو ہم نے پورا کور کر لیا ہے، ایک ایک گھر کو ہم نے، جی، اور وہیں پہ یہ آج کا واقعہ ہوا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ہاں کس قدر ویجیلنس ہے اور کس قدر ہماری بے توجہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں اب بتا نہیں سکتا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے اتنی دور سے روتے ہیں پاکستان کے حالات پہ، میں جس نے اتنے اچھے حالات دیکھے شروع میں، اس کے بعد، اور جس میں کچھ میری بھی خدمات تھی تھوڑی سی، تو مجھے اتنی تکلیف پہنچتی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو۔ 3 بڑے واقعات ایسے ہوئے کہ جس نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ جی قائد اعظم کا اتنی جلدی چلے جانا، جی ہاں، لیاقت علی خان کی شہادت، اور اس کے بعد بعض لوگوں کو کوئی بات ناگوار گزرے گی لیکن غلام محمد کا پاور میں آنا، ان تینوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس وقت سے جو ہم سلائڈ کر رہے ہیں نیچے کو، وہ سفر ہمارا رک نہیں رہا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے
کہ ہم تحت السلام میں پہنچیں گے ضرور. مجھے افسوس ہے اس کا ایسی بات کہنے کا, لیکن میں اس کو کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. ضرور کہیے نقوی صاحب, بہت شکریہ, خدا حافظ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ نقوی صاحب ناظرین جو نہیں جانتے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں. پاکستان بنانے والوں میں, جب پاکستان بنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھے ہیں. پاکستان کی قدر, یا بلکہ کوئی بھی اس چیز کی قدر کرتا ہے جس نے محنت کے ساتھ وہ چیز حاصل کی ہو. تو یہاں پر قومی اسمبلی میں بتایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی کہ 7 مہینوں میں انہوں نے 9 بار دورے کیے ہیں غیر ملک کے. تو یہ اس ملک کے وزیر اعظم 9 بار 7 مہینوں میں گزشتہ جا چکے ہیں جہاں پر آگ لگی ہے, قتل و غارت گری ہے. اور نقوی صاحب آپ نے تعریف کی کہ پاکستان کا جو درد ہے آپ نے اس ٹی وی پہ محسوس کیا, اور یہ اسی قسم کی بات ہوتی رہے گی. جو بھی حب وطن افراد ہیں, یہ تو ہمارے دین میں حکم ہے اپنے وطن سے محبت کرنا, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت کرنا. تو کون ایسا پاکستانی, کل ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی تھی پاکستان کے میچ جتنے پہ جتنے عام پاکستانیوں کی خوشی ہوگی, لیکن پھر وہ خوشیاں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی جب اس وقت یہ حالات دیکھے ہیں کہ ایک میچ تو ہم اتنا زیادہ فوکس ہو کہ پوری قوم جو ہے وہ جیتنے پہ خوش ہوتی ہے. اگر آج ہار جاتی, چوکوں پہ, محلوں پہ, دکانوں میں, ہوٹلوں میں وہ بال ایسے نہیں ہوتی, وہ وائڈ نہ ہوتی, وہ مس فیلڈ نہ ہوتی, وہ اوور ایسا نہ ہوتا, پورا دن ہم نے سرو کر دینا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں میچ ہم کیوں آ رہے ہیں, لیکن یہاں پوری قوم بحیثیت قوم ہی ہار رہے ہیں. پاکستان کا ملک ہی ختم ہو رہا ہے, اس پر کہیں چوک میں, کسی محلے میں, کسی دکان پہ کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ قوم مظلوم نہیں ہے, یہ بے حس ہو چکی ہے. تو اللہ ہی ہے کہ یہ جو چنگاری ہیں یہ تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے, ان کی بے حسی کو ختم کرے اور پاکستانی عوام دوبارہ جاگے. اور یہ جو ہمیں ہرانے والے جو اپنے اندر کے لوگ شامل ہو چکے ہیں, قوم کو ہروانے والے, اس حوالے سے بھی تھوڑا غور کریں. ٹیمیں تو میچ جیتیں گی بھی, ہاریں گی بھی, لیکن یہاں پر پاکستان کے ہارنے کی جو بات ہو رہی ہے اس پر کسی کا دھیان نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی خادم حسین صاحب, خوش آمدید. جی گزارش یہ ہے محترم فاروق صاحب جی کہ پاکستان کی قوم بڑی زندہ دل قوم ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی بہادر اور بڑی معظم قوم ہے, جس کا ثبوت 65 کی وار میں جو ہے وہ دیا گیا ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فاروق صاحب اس وقت قیادت تھی, صحیح, ملک کو رہنمائی کے لیے مخلص آپ کا کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ تھا, ٹھیک ہے, جو کہ کوئٹے سے تھا, اور انتہائی ایماندار اور بہادر اور سپاہی تھا. اور وہ آج جو ہے جو ہم نے جو ان طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا ہم نے کمر توڑ دی تھی. لیکن یہ طالبان دوست جو ہیں انہوں نے اس آپریشن کو ختم کر کے دوبارہ مذاکرات پر آ گئے تاکہ وہ پھر معظم ہو جائیں اور ہمارے لوگ باہر سے وہ امداد حاصل کر لیں, تو پھر ہماری معصوم قوم کو جو ہے ملک کے بے گناہ معصوم لوگوں کو قتل کریں. تو یہ اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے اکنامیکل فاروق دورے وغیرہ آپ کی, یہ ایک المیہ ہے کہ نہ تو جو کہ بہت امپورٹنٹ منسٹریاں ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, فورن منسٹری, لا منسٹری اور دوسری منسٹریاں, اور دوسری منسٹریوں پر بھی جو ہے اپنے چہیتے لگائے ہوئے ہیں. اور جو ادارے ہیں فاروق صاحب, ان پہ لوگ کچھ جگہوں پر تو اڈوک ڈائریکٹر لگائے ہوئے ہیں, چیئرمین لگائے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے اپنے چہیتے انکمپیٹنٹ لگائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ملک سارا جو ہے ایک اس معظم کرپشن کی طرف ہے
پہلے پچھلی حکومت نے تو کھلی کرپشن کی تھی، لیکن یہ آرگنائز طریقے سے کہ ان کا نام بھی نہ آئے اور ان کو کلک کریں، یہ کمپیوٹرائزڈ کرپشن ہو گئی ہے، اس سے بھی 4 گنا 10 گنا زیادہ ملے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو زندہ رہنا ہے. یہ لوگوں کی قبریں جلیں گی اور ممکن ہے کہ ان کو قبر بھی ان کو زمین بھی جو برداشت نہ کرے. جزاکم اللہ خیرن جزاک. بہت شکریہ خادم حسین صاحب، آپ مانچسٹر سے شامل ہوئے. قوم کا بالکل جب ایک موقع ملتا ہے یا جب برے حالات آتے ہیں، اس وقت بھی قوم کا کافی حد تک ایک پریشر ضرور بنا ہوا تھا کہ مذاکرات نہ کیے جائیں اور جو لگاتار ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. قوم کچھ دن پہلے تک اور اسی پریشر کے بعد پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. لیکن اب جو سٹینڈ لیا ہے حکومت نے کہ نہیں، مہلت 1 مہینے کی، اور اس دور میں اس موسم میں مہلت دینا تو بالکل ایک ایسا ہی ہے کہ ان کو ایک ایسی مہلت دے دینا کہ بعد میں آ کے وہ اس کی گنا زیادہ طاقتور ہو کے وہ پاکستانی عوام پہ حملے کریں. تو یہاں پر عوام کا بھی خاموش رہنا، حکومت تو جو کر رہی ہے وہ تو کر ہی رہی، عوام کا خاموش رہنا یہ تھوڑا سا خطرناک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی شاہ صاحب شکریہ. سے میں آپ کا پروگرام دیکھ نہیں پایا، ابھی 5-7 منٹ ہوئے مجھے آن کیے ہوئے. جی بسم اللہ. کسی وجہ سے جی میں کچھ ایسی بات نہیں کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جی بس ایک رونا ہے، ایک دکھ ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم 1 مہینہ کے لیے جنگ بندی کریں گے اور حکومت اسے مار رہی ہے. وہ ایک ٹائم لمٹ چاہتے ہیں، وہ مارچ کا مہینہ چاہتے ہیں تاکہ ان کی نقل و حرکت میں آسانی ہو. سردیوں کا موسم ہے، یہ بیت جائے اور پھر بھی ان کا پلہ بھاری ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 مہینہ کے لیے کریں گے. مہینے کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں، ہم جنگ بندی نہیں کرتے. تو یہ شرط اس سے مشروط ہو کے حکومت کا ماننا رونا آتا ہے. بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. بالکل صحیح بات. کہتے ہیں کوئی وزیر تھے تو انہوں نے خواب میں حضرت قائد اعظم کو دیکھا تو حضرت قائد اعظم نے کہا کہ بیٹا پاکستان کو سنبھال کے رکھنا میں نے بڑی مشکلوں سے بنایا ہے، جی اپنے وزیر اعظم سے کہہ دینا. تو وزیر اعظم سے خواب ہی میں کہیں کہا کہ حضرت قائد اعظم نے یہ ایسا فرمایا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا، مجھے نہیں پتا کون وزیر اعظم تھے، کہ انہیں کہہ دینا کہ ہم اپنے باپ کا بھی احسان نہیں مانتے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آدھا ہم نے گنوا دیا ہے، آدھا اور گنوا دیں گے. کیا کریں گے آپ ہمیں؟ ہم آپ کی قبر پر چکلا بنائیں گے اور کیفیٹیریا میں شراب خانہ کھولیں گے. کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. بس اتنا ہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ حکومت اگر اس جرم میں آ گئی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ طالبان سیریس ہے، سنسیر ہیں، 1 مہینہ کی جنگ بندی کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو وہ تو 2 سال کے بعد معاملہ تو وہاں کا وہیں رہا. حکومت کیا سوچ کے ان سے ان کے کیا ایگریمنٹس ہوں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ سب لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اس وقت ذی شعور ہیں، دکھ رکھتے ہیں، دل میں تھوڑا سا درد رکھتے ہیں. سب کی یہی رائے ہے، سب کی یہی کیفیت ہے. اور اللہ کرے کہ جو لوگ ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے یا تھوڑا سا بے حسی کی اس کیفیت میں جا چکے ہیں تو شاید وہ بھی واپس آ جائے آپ کی ان باتوں سے. تو جو ہمارا فرض ہے وہ ہم نے ضرور ادا کرنا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی منشی صاحب. اللہ خدا اچھا رکھے، سلامت رکھے. بس بھائی کل دیکھ کے بہت افسوس ہوا. بس ہر باپ یہ چاہتا ہے اپنی اولاد پڑھ کے لکھ کے بولے آباد رہے، گھر کو سلامت رکھے، مسجد کو، عاشق خانوں کو، عدالت کو. یہ وکیلوں کو ختم کر دے رہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیسا ہو رہا ہے؟ ان لوگ تھوڑی بہت دیر کے لیے سوچتے نہیں ہوں گے کہ ان کی بھی اولاد مری تو کیا ہوتا. بہت افسوس ہوا. بس اپن خدا کریں گے، اللہ رسول کریں گے. بسم اللہ. میں یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ خدا سوچنا چاہیے جو برے کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی.
نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اہل بیت ٹی وی، ہر اپنی ٹی وی زندہ باد، خدا سلامت رکھے آپ کو، اپنی ٹیم کو، سب کو، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ موسوی صاحب بہت شکریہ، امریکہ سے آپ شامل ہوئے اور آپ نے بھی دکھ درد وہ محسوس کیا ہے جو اس وقت قوم پر حاوی ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی محترم شاہ صاحب، خوش آمدید۔ بہت ہی پیاری بات، گفتگو بہت ہی جاری ہے، بہت سی عقل مندی کی باتیں سننے کو ملی ہیں۔ جی میں ہمارے بزرگ سید قبلہ نقوی صاحب جو اسلام آباد سے آئے تھے، میں ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جی کہ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ ایک قدم بھی چلنے کو تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ مسیرا آپس میں کشمیر بنڈی سی، یہ سیاسی پارٹیاں تے طالبان یہ ہن سکے مسیر نے، انہاں پاکستان بننا کوشش انہاں دی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو دوسری گل یہ کہ آپ خورشید شاہ صاحب کی بات کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک سورہ بقرہ غالباً اس میں آتا ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے مت بیچو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے پیٹوں میں انگارے بھرو گے، اور قیامت کے دن اللہ نہ ہی تم سے بات کرے گا اور نہ ہی تم کو پاک کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بے حسی کی بات قبلہ نقوی صاحب نے کی ہے، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ غالباً اگر میری یاداشت صحیح ہے کہ قوم سمود جو تھی اس پر جب عذاب شروع ہوا تو وہ اس پہ آگ چلائی گئی تھی، اور وہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے، اس لیے کہ آندھی آئے گی، گزر جائے گی اور ہم باہر نکل آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کو پھر موقع نہیں دیا باہر نکلنے کا۔ اور یہ بے حسی جو ہماری قوم میں آج ہے، یہ مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہی قوم سمود جیسا حال اس قوم کا بھی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی میدان عمل میں اہل تشیع میں سے جو بھی جماعت یا جو بھی عالم یا جو بھی لیڈر میدان عمل میں نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہاں سے پاکستان کے ہر حصے میں جب وہ آتے ہیں ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں ان کو، ہماری قوم کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے اور ان کے پیچھے بغیر کسی تنقید، بغیر کسی غیر مشروط طور پر ان کے پیچھے ہو جائیں اور ان کو مضبوط کریں۔ اگر وہ مضبوط ہوں گے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا۔ شکریہ بھائی۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ محترم علی جان شاہ صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے، کیا بہترین آپ نے میسج دیا ہے قرآن پاک کا کہ دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنے ایمان تک کو بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور چند جو حکمران ہے وہ پاکستان کی اس حالت تک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو قیادت ہے اس کے جو للے تللے ہیں، جو عیاشیاں ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں۔ آج جمشید دستی جو ہے کچھ ویڈیو ثبوت بھی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دیں گے، اور وزیر داخلہ کی جیسے نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ نہیں جی اسلام آباد میں تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سکندر کا معاملہ، پھر آج کے جو حملہ ہوا کچہری پہ، اور پھر اس بات کو بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے جمشید دستی کی جس نے بوتلوں کے انبار لگا دیے، گلیوں میں پڑی بوتلیں دکھائے گی، لیکن وزیر داخلہ چودھری نثار اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، اس میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے۔ تو جھوٹ اس قسم کا دھڑلے کے ساتھ بولا جا رہا ہے، اور شاید ان کو پورا پتہ ہے کہ میں جتنا بھی بڑا جھوٹ بولوں گا اتنے زیادہ سکون سے یہ عوام جو ہے وہ اس پر ہمارے اوپر ایمان لائے گی اور ہمارا اعتبار کرے گی۔ اب جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ معاہدہ کر کے گئے تھے، جھوٹ بول دیا جاتا ہے نہیں کر کے گئے تھے، کس کس انداز سے جھوٹ مار کے، جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ بالکل خاموش ہیں۔ چلیں اگر وہ کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں تو میں تو وہی بار بار کہوں گا، آخری 1-2 منٹ بچا ہے، کہ خدا کے لیے پاکستان جو ہے وہ میچ نہیں ہارا۔ وہ پاکستان اگر میچ ہار رہا ہوتا
یا وہ جیت رہا ہوتا اس کے اوپر تو ہم خوشیاں بھی کرتے ہیں، غمی بھی کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کل پاکستان کی ٹیم کرکٹ میچ ہار جاتی تو ہماری بحثوں کا محور یہ ہونا تھا کہ یہ ہو جاتا، وہ ہار جاتا، فلاں کو بولنگ ملتی، فلاں کو بیٹنگ ملتی، فلاں ٹیم میں ہوتا، نہ ہوتا. یہاں پر میچ کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات ہے. ہم پاکستان ہار رہے ہیں، پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور نکلوانے کے لیے یہ وہ سیاستدان ہیں جن کو ہم نے حکمرانی سونپی ہے، جن کو ہم نے کرکٹ کی زبان میں کیپٹن بنا دیا ہے اپنے ملک کا. تو یہ کیپٹن ہی اگر 9 بالیں کریں گے دشمن کے ساتھ مل کے ہی اپنے آپ کو میچ فکسنگ میں ملوث کر لیں گے، تو یہ وہ میچ فکسنگ یا سپاٹ فکسنگ ہوگی جس سے ملک چکنا چور ہو جائے گا. میچ نہیں ہاریں گے، پوری قوم جو ہے وہ اس وقت شکست کے دہانے کے اوپر ہے. یہاں پر ہمیں کچھ جاگنا ہوگا، کچھ ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور ہدایت ٹی وی پر ظاہر ہے اس قسم کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. شیعہ کلنگ ہو نہ ہو، کوئی بھی انسان کا خون بہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم پہ. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.